بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مختلف فکری و اصلاحی موضوعات پر گفتگو کروائی جاتی ہے جید علماء کرام سے۔ آج کے ہمارے مدرس جامعۃ الرشید کے دعوت شعبہ دعوت و ارشاد کے سربراہ جناب مولانا عاطف عماد صاحب ہیں اور ان کا موضوع ہے عقائد دینیہ میں مبالغہ آرائی اور اس کے نتائج۔ میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جی موبائل فونز اگر بند کر لیے جائیں تو بہت بہتر ہو جائے گا تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی، بلکہ آیت کا ایک جز ہے یہ، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ناحق بات نہ کہو، ایسی بات نہ کہو کہ جو حق کے اوپر مبنی نہ ہو۔ تو عقائد دینیہ جو ہیں ہمارے دینی عقائد، اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، یعنی جسم کے اندر ہر چیز اگر نارمل فنکشن کر رہی ہے، ہر چیز پراپر ہے، ڈس آرڈر نہیں ہے، تو انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز امپراپر ہو جائے، اپنے افراط و تفرید کا شکار ہو جائے، حد اعتدال سے نکل جائے، چاہے بلڈ پریشر ہے، اسٹمک سسٹم ہے، ہارٹ ہے، کڈنی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور جب یہی بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے دینی عقائد ہیں وہ اگر صحیح ہیں تو انسان اہل سنت والجماعت کے دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ ان عقائد کے اندر جب خرابی آتی ہے، اس میں غلو ہوتا ہے، مبالغہ آرائی ہوتی ہے، تو انسان اس اہل سنت والجماعت کے دائرے سے نکل کر اہل بدعت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس میں مزید غلو ہوتا ہے، اس میں مزید شدت آتی ہے، تو جیسے وہ انسانی جسم کے اندر بیماری کے اندر شدت آتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے نا، اسی طرح جب یہاں پہ شدت پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ حد سے تجاوز ہوتا ہے تو روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مراد یہ کہ انسان دائرہ اسلام سے ہی پھر نکل جاتا ہے، کفر کے اندر پھر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے عقائد دینیہ کو صحیح رخ کے اوپر رکھنا، اس کی بے انتہا اہمیت ہے۔ کوئی ایسا عقیدہ اختیار کرنا
جس کی سند، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی ہو، قرآن و حدیث سے نہ ملتی ہو، یا قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کے مطابق نہ ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے آگے تابعین کو سکھائی، تابعین نے تبع تابعین، یعنی قرآن و حدیث ہی نہیں خالی بلکہ قرآن و حدیث کی اس تشریح کے مطابق بھی ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے منتقل کی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی عقیدہ ہوگا، اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جھوٹ بولنا قرار دیا ہے، یعنی یہ بات جو ہوگی، ایسا عقیدہ، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر دروغ گوئی، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہوگا، اور یہ سب سے بڑا ظلم شریعت کے اندر قرار پایا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے زیادہ بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ مثلاً قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ عقیدہ اختیار کرنا کہ جو اسلامی ملک شریعت کے نفاذ، شریعت کے نظام کو نافذ نہ کرے، شریعت کے احکامات کو نافذ نہ کرے تو وہ حکومت کافر ہے، وہ حکومت کافر ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی وہ تشریح ہے، وہ تفہیم ہے، وہ تعبیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں سکھائی، صحابہ نے آگے تابعین کو نہیں سکھائی، بلکہ یہ خوارج کا عقیدہ تھا، جو ایک نئی بات تھی، ایک نئی تشریح تھی جو انہوں نے پہلی بار ایجاد کی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے زیادہ بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی ایک ایسی بات ایجاد کرتا ہے، قرآن و حدیث کی ایک ایسی تعبیر اختیار کرتا ہے جو کہ صحیح منہج سے منقول نہیں ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے احکام القرآن کے اندر غلو فی الدین، یعنی دین کے اندر مبالغہ آرائی، اس کی یہ تعریف بیان کی ہے، الغلو فی الدین، یعنی دین کے اندر جو غلو ہے، ہوا مجاوزۃ حد الحق فی، وہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، ایک اس کا مرتبہ رکھا ہوا ہے، ایک اس کا مقام رکھا ہوا ہے، اس سے تجاوز کرنا یا اس سے کم کر دینا یہ غلو فی الدین ہے۔ دین میں ہر بات کا، ہر عقیدے کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اس سے اس کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا یہ کیا چیز ہے؟ غلو فی الدین ہے، یعنی دین کے اندر مبالغہ آ رہی ہے، عقائد کے اندر مبالغہ آ رہی ہے۔ مثلاً رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، تو اس پہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو اس بات کی قائل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور ایک جماعت اس بات کی قائل تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود کہ ایک جماعت کا دوسری جماعت کو کافر کہنا تو درکنار، فاسق فاجر بھی نہیں کہا گیا کسی کو، بلکہ وہ اسی طرح یکجان تھے، اسی طرح آپس کی محبت تھی، بس ایک رائے کا اختلاف تھا۔ اب اس مسئلے کی ایک یہ حیثیت ہے کہ ایک فروعی اختلاف ہے جس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں یا کسی بھی دور کے اندر کوئی پاگل شخص اٹھتا ہے یا کوئی پاگل قسم کی جماعت اٹھتی ہے اور اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دے، ایک رائے کو لے کر اس پہ اتنی شدت اختیار کرے کہ دوسری رائے والوں کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دے اور اپنی رائے کو جو ہے بالکل حق قرار دے، تو یہ ہے کیا؟ غلو فی الدین، دین کے اندر مبالغہ آ رہا ہے۔ جب شریعت نے ایک چیز کو اس درجے کی اہمیت نہیں دی تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس چیز کو اس سے گھٹائے یا اس سے زیادہ بڑھائے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رمی جمرات کا موقع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
ان سے رمی جمرات کے لیے کنکریاں جمع کرنے کو کہا کہ کنکریاں جو ہیں وہ لے کر آ جائیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالکل درمیانے درجے کی, متوسط درجے کی جو ہے وہ کنکریاں جمع کر کے لے آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا بمثلہن بمثلہن, یعنی اس طرح کی جو متوسط کنکریاں ہیں یہی استعمال کرنی چاہیے. یہ تو رمی جمرات کے متعلق ایک بات کہی, خوشی کا اظہار کیا. پھر ایک اصولی بات فرمائی, ایک اصول بیان فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین, دیکھو دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا, دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا. اور یہ بات سمجھیں کہ جب میں دین کی بات آ رہی ہے تو اس کے اندر عقائد اور اعمال دونوں شامل ہیں, اور عقائد چونکہ اصل ہے, اعمال جو ہوتے ہیں وہ عقائد کے تابع ہوتے ہیں. پہلے انسان کا عقیدہ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس عقیدے کے تحت اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ تو فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین, دیکھو دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي دِينِهِمْ, بے شک تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں, جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں, وہ کس وجہ سے ہلاک ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر کیا؟ غلو کیا, مبالغہ آرائی کی, اس وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. جیسے میں نے آیت پڑھی آغاز میں, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, تو اہل کتاب سے خطاب ہے نا. یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک امت گزری تھی, قوم گزری تھی. کیا غلو تھا ان کے اندر؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے غلو کیا, مبالغہ آرائی کی. ایک طرف نصرانی تھے, عیسائی تھے, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کے اندر اور ان کی تقدیس کے اندر ایسا غلو کیا کہ ان کو خدا بنا دیا, یا خدا کا بیٹا بنا دیا, یا پھر وہ تین میں سے ایک, ان کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے وہ قرار پایا. دوسری انتہا کے اوپر وہ یہود تھے کہ انہوں نے معاذ اللہ ان کو نیک اور صالح آدمی بھی نہیں رہنے دیا, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حضرت مریم سلام علیہ کی ناجائز اولاد قرار دیا, اور حضرت مریم سلام علیہ کے اوپر جو ہے معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی انہوں نے. یہ دو انتہا, یہ غلو تھا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بے انتہا تاکید کی, خبردار کیا کہ تم دیکھو اپنے نبی کے بارے میں غلو اختیار نہ کرنا, حد سے تجاوز نہ کرنا, مبالغہ آرائی نہ کرنا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم, دیکھو میرے بارے میں غلو نہ کرنا, حد سے تجاوز نہ کرنا, جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ غلو کیا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, بے شک میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں اور میرے بارے میں یہی کہو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے, ان کی اعلیٰ درجے کی فضیلت کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اب جو ہے وہ کوئی جماعت یا کوئی طبقہ یا کوئی افراد کا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر بالکل قرار دے دے تو یہ پھر غلو ہو جائے گا, مبالغہ آرائی ہو جائے گی. یہ چیز انسان کو یا اس جماعت کو شرک کی حد تک جو ہے پہنچا دے گی. مثلا عالم الغیب والشہادہ, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی موجودات اور ہر قسم کی جو غیوب ہیں, یعنی جو غائب چیزیں ہیں, ہر چیز کے اس کے عالم, اس کے جاننے والے ہیں. یعنی ازل سے لے کر ابد تک جتنی بھی چیزیں ہیں, کلیات, جزیات, سب کے جاننے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں صرف. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, کل کے لفظ کے اندر پناہ لینی پڑتی ہے. ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے, ماں سوا اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اب یہی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کرنا کہ وہ بھی عالم الغیبی و شہادہ ہیں, ہر چیز کا ان کو جو ہے وہ علم ہے. ہاں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ تمام مخلوقات میں جو سب سے زیادہ علم عطا ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. بہت سی غیب کی باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں امت کو بتائی. آخرت کی کتنی خبریں ہیں, برزخ کی کتنی خبریں ہیں, مستقبل کی کتنی خبریں تھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. لیکن یہ کہنا کہ کل علم ان کے پاس تھا, ٹھیک ہے, یہ پھر گمراہی ہو جائے گی. بہت سی چیزیں روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اظہار لا علمی کیا, بھائی مجھے اس چیز کا جو ہے وہ نہیں معلوم. تو ایسا عقیدہ اختیار کرنا, یہ پھر اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے, وہ ذاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مخلوقات کا علم کیا ہے, عطائی ہے, اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. ما سوا اللہ کے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے پاس چاہے کتنا ہی علم کیوں نہ ہو, لیکن بہرحال محدود ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ غلو نہیں ہونا چاہیے. پھر یہود و نصارہ نے جو غلو اختیار کیا, مبالغہ آرائی کی, وہ صرف پیغمبر کی حد تک محدود نہیں رہی, بلکہ جو پیغمبر کے نائبین تھے, ان کے حواریین تھے, ان کے حوالے سے بھی مبالغہ آرائی کی. یعنی پیغمبر کو تو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا, اور جو ان کے نائبین تھے اور حواریین تھے ان کو معصومیت کا درجہ دے دیا, ان کو پیغمبر کا درجہ دے دیا کہ وہ معصوم ہیں. یعنی اب چاہے وہ دین سے کتنے کوسوں دور کیوں نہ ہو, اپنے نبی کی تعلیمات سے کتنی دور کیوں نہ چلے جائیں, لیکن ہر صورت میں وہ قابل اتباع ہیں, اور ان کی جو ہے وہ اندھا دھند پیروی کرنا جو ہے وہ واجب اپنے لیے کرا پائی. حالانکہ ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا تھا کہ یہ اب دین کی تعلیمات نہیں ہیں, یہ دین سے دور جا چکے ہیں, لیکن ان کا بھی مقصود دنیا ہوتا تھا, ان کا بھی مقصود دنیا ہوتا تھا. اس پہ جو ہے وہ قرآن مجید نے سخت تنبیہ کی. سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ان کے بارے میں, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ, اپنے دینی مقتدا کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر, شارع بنا لیا. یعنی شارع کی حیثیت تو اللہ کی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دینی مقتدا اور پیشواؤں کو جو ہے وہ اپنا رب بنا لیا, گویا ان کی پرستش کرنی شروع کر دی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن کے اندر اس پہ ایک بہت خوبصورت بحث کی ہے, پڑھنے سے قابل ہے وہ. معرف القرآن بہت ہی معتبر تفسیر ہے, آپ لوگ ضرور اس کو جو ہے پڑھا کریں, انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ صحیح معنوں میں تفسیر کا آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے جس چیز کے اندر غلو, جس چیز کے اندر مبالغہ آرائی سب سے زیادہ مضر اور سب سے زیادہ مہلک ہے, یعنی نقصان دہ ہے, وہ ہے اپنے مقتداؤں اور پیشواؤں کے حوالے سے. کہ یہاں پہ دو انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک انتہا کیا ہے, افراد کیا ہے, ایک گروہ تو وہ ہے جو علماء کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے, علماء کی ضرورت کا ہی انکار کر دیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ نحن رجال و ہم رجال, ہم بھی آدمی ہیں وہ بھی آدمی ہے, جس طرح ہم سمجھ سکتے, جس طرح وہ سمجھ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں اس کو, تو ان کی مدد لینے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر خود سے جو ہے وہ ترجمہ قرآن مجید کا رکھتے ہیں اور احادیث کا ترجمہ رکھتے ہیں, اور خود ہی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, جو سمجھ میں آ رہا ہے بس اسی کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط تصور ہے, شرعاً بھی غلط ہے, عقلاً بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کے اندر اور سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, بھائی اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو کیا کرو, کیا یہ کرو کہ خود سے قرآن و حدیث کا ترجمہ کھول کر بیٹھ کر اس کو تلاش کرنا شروع کرو؟ نہیں, بلکہ کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر سے مراد کیا ہے, اہل علم, کہ اہل علم جو علماء ہیں ان سے جا کر معلوم کرو, ان سے جا کر دریافت کرو, وہ تمہیں بتائیں گے. اور عقلاً بھی یہ چیز دیکھیں کہ مثلاً میں جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوں, میں نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی ہوئی, تو مجھے کوئی اپنی باڈی کے حوالے سے کوئی میڈیکل پرابلم پیش آتا ہے تو میں کیا کروں گا, کیا میڈیکل کی کتابیں کھول کر بیٹھوں گا, اس مرض کا علاج خود تلاش کرنے کی کوشش کروں گا, چاہے مجھے کتنی اچھی انگریزی کیوں نہ آتی ہو, اتنی اچھی آتی ہو کہ میں انگریزوں کو بھی پڑھا دوں, لیکن کبھی بھی میں اپنے مرض کا علاج دریافت کرنے کے لیے میڈیکل سائنس کی کتاب کھول کے نہیں دیکھوں گا. کیا کروں گا, جو بھی اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, جو میڈیکل ڈاکٹر ہے, پروفیشنل ہے اس کا, اور میرے ساتھ مخلص بھی ہے, مجھے پتا ہے کہ دھوکہ نہیں دے گا مجھے, بس اس کے پاس جاؤں گا, اپنا مرض بتاؤں گا, اس سے علاج کراؤں گا, پوچھ کے چلوں گا. ہر فیلڈ کے اندر دیکھ لیں,
میرا قانون کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو چاہے کتنی اچھی انگریزی آتی ہو، لیکن میں لا کی کتاب کبھی کھول کر جو ہے وہ اپنا کیس خود نہیں لڑوں گا، بلکہ لائر کے پاس جاؤں گا جس نے یہ فن سیکھا ہے، باقاعدہ اپنے استادوں سے سیکھا ہے، باقاعدہ اس کی ڈگری حاصل کی ہے، اس کے ایگزامینیشنز دیے ہیں اور اس کے علم کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، ٹھیک ہے، تب وہ آگے اس پروفیشنل لائن کے اندر ہے۔ تو اسی کے اوپر مزید آپ قیاس کر لیں۔ تو عقلاً بھی یہ بات غلط ہے کہ خود سے بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا، حدیث پڑھنا اور خود سے اپنی طرف سے جو ہے وہ شریعت کی رہنمائی تلاش کرنا، اور نقلاً بھی یہ بات غلط ہے۔ ایک انتہا تو یہ ہے جس کے اوپر لوگ ہیں۔ دوسری انتہا کیا ہے کہ بس بغیر کچھ دیکھے ہر ایک کو اپنا دینی مقتدی یا پیشوا بنا لینا، بغیر یہ دیکھے کہ اس کے علم کا معیار کیا ہے، یہ مستند عالم ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے تقوی کا کیا معیار ہے، یہ جو ہے متقی پرہیزگار ہے بھی یا نہیں ہے، دین کی جو موٹی موٹی باتیں اس کے اوپر چلنے والا ہے بھی یا نہیں ہے، اخلاقیات کا کیا عالم ہے اس کا، عورتوں سے پرہیز کرتا ہے یا نہیں کرتا، بیٹھا ہوا عورتوں کے ساتھ گپے لڑا رہا ہے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے اور ان کے اوپر دم کر رہا ہے، کوئی پردہ بھی نہیں، کوئی حجاب بھی نہیں، اور وہ اس کی جو ہے بدن بھی دبا رہی ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہے تو نماز بھی گول ہو رہی ہے کہ ہماری نماز تو مکہ اور مدینہ کے اندر ہوتی ہے، اور جو ہے وہ سجدے بھی کروائے جا رہے ہیں اور بدعات کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو اپنا مقتدی اور ان کو جو اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے سارا۔ اور بنیادی بات وہی ہوتی ہے، ان کا مقصود بھی دنیا ہوتی ہے، وہ بھی دنیا کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں دین کی آڑ کے اندر، اور ان کا مقصود بھی دنیا ہی ہوتی ہے، ان کا مقصود بھی جو ہے جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، مقصود کوئی دین پر عمل کرنا نہیں ہوتا۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں علماء کے حوالے سے۔ اس کے اندر اعتدال کیا ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ اتنا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنے کے قابل ہے، کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو، کتاب اللہ کو رجال اللہ یعنی علماء سے سیکھو، اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو، رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو۔ سبحان اللہ، حضرت ہی فرما سکتے ہیں اتنا عظیم جملہ، ورنہ ہم کہاں کہہ سکتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جو لوگ دین کی تعلیم کے اندر مشغول ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے اندر مشغول ہیں، جو صبح شام جن کا مشغلہ قرآن و حدیث ہے، ٹھیک، ان کو کتاب اللہ کی مشہور تعلیمات کی روشنی میں دیکھو، پرکھو ان کو، جانے کتاب اللہ کی جو دین کی ہماری مشہور تعلیمات ہیں جو ہر خاص و عام کو معلوم ہوتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاقیات ہیں، سچ بولنا ہے، ایمانداری ہے، ٹھیک ہے، داڑھی ہے، شرعی داڑھی ہے، مٹھی بھر داڑھی ہے، مونچھیں جو ہیں چھوٹی ہونی چاہیے یا کم از کم جو ہے وہ لبوں سے نیچے جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے ہرگز، ٹخنا جو ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، موٹی موٹی تعلیمات ہیں دین کی، سنت کی کتنی پیروی ہے، للہیت دیکھو کہ ان کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ان بنیادی تعلیمات سے جو ہے وہ رجال اللہ کو پہچانو پہلے، اور پھر جب رجال اللہ کو پہچان لو، یہ علماء ہیں، یہ مشائخ ہیں، تو پھر جو دین کے تفصیلی مسائل ہیں، جو باریک مسائل ہیں کہ اب نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے اراکین کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز ہو جاتی ہے، کن سے نہیں ہوتی، کن سے ٹوٹ جاتی ہے، وضو کے مسئلے، پھر معیشت کے مسئلے ہیں، یہ اسلامک بینکنگ کا مسئلہ ہو گیا، جو دین کے جتنے تفصیلی اور پیچیدہ مسائل ہیں ان کے بارے میں اپنی عقل پہ پھر اعتبار نہ کرو، پھر اپنی فہم کے اوپر، اپنی رائے کے اوپر ان کی رائے کو ترجیح دو۔ وہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ جب تم نے دیکھ لیا متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے فہم پر اعتبار کرو، ان کے علم پر اعتبار کرو۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ بس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ نہ، اب کیا ہے کہ جو ان کی رائے ہے اس کو ترجیح دو۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کی کہ جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ جب آپ نے یہ بات پرکھ لی، یہ بات جانچ لی کہ ہاں ان کا رخ واقعی اللہ ہی کی طرف ہے، تو اب اس کے پیچھے پیچھے ہو لو، اب اپنی عقل نہ لڑاؤ کہ نہیں میرا خیال تو یہ کہ اسلامک بینکنگ یہ میں یہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے اور یہ پیچیدگی اور اس کے اندر سود کی تعریف ہی ہوتی ہے۔ بھائی وہ کیا سود کو حلال کہہ رہے ہیں؟ سود کو وہ بھی حرام کہتے ہیں، لیکن جس چیز کو آپ سود سمجھ رہے ہیں وہ سود نہیں ہے۔ اسی طرح اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ہے اعتدال کا راستہ جو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح عقیدہ آخرت کے حوالے سے ایک مبالغہ آرائی ہوتی ہے، ایک غلو ہوتا ہے،
جس کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے کچھ افراد جو ہیں وہ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ دنیا کی بے انتہا مذمت آئی ہے، دنیا کی حقارت، دنیا کی کم مائیگی، دنیا کا جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہونا، اس کا بہت زیادہ بیان آیا ہے. مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، اس کے کان بھی جو ہے وہ کٹے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کو یہ بکری کا بچہ 1 درہم میں دے دیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ما نحب انہ لنا بشیء، ہمیں یہ کسی چیز کے بدلے قبول نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گویا ہمیں مفت بھی اگر دیا جائے تو ہم اس کو قبول نہ کریں. یعنی اتنی حقیر چیز تھی، وہ پھینکنے کے قابل تھی وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ بری اور فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حقیر ہے اللہ کی نگاہ کے اندر جتنی تمہاری نگاہ کے اندر یہ بکری کا بچہ ہے، اتنی حقیر ہے. اسی طرح اس کی مدت اور آخرت کی مدت کا اگر تقابل کیا جائے تو کوئی تقابل ہی نہیں بنتا سرے سے. یعنی اتنی مختصر ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ مد دنیا فی الآخرتی، کہ اللہ کی قسم دنیا کا تقابل آخرت کے مقابلے میں ایسا ہے مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ تم میں سے تمہارے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، وسیع و عریض سمندر ہے، اور تم اس کے اندر اپنی انگلی ڈال کر نکالتے ہو، بتاؤ کتنا پانی اس کے اوپر لگا. یہ پانی جو لگا یہ دنیا کی زندگی ہے، وہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی. کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل نہیں ہے. تو اس کا بہت زیادہ بیان آیا ہے، آخرت کی اہمیت، آخرت کی جو ہے وہ ہمیشگی اور اس کا دائمی پن ہونا اور دنیا کی بے ثباتی کا. اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے اور نکلتا ہے بعض لوگوں کے اندر کہ دنیا کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے وہ جتنی ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس سے جو ہے قطع تعلق ہی اختیار کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ النکاح من سنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو اپنی سنت قرار دے رہے ہیں. پھر زیادہ بچے پیدا ہونے کے فوائد بیان فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت کو جو ہے وہ فرض قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کمائی کرنا، رزق حلال کمانا فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی جو فرائض ہیں اس کے بعد ایک فرض ہے یہ بھی. پھر صنعت و حرفت، مزدوری، تجارت، ان سب کی شدید تاکید کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حکومت کے قیام کے لیے، اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے اور اس کو جو ہے وہ اسلامی نظام کے مطابق ترویج دینے کے لیے اس کو فریضہ نبوت قرار دے رہے ہیں. یہ بیلنس. اور یہ کیوں؟ اس سے پہلے جو پھر یہ تو سارے دنیاوی کام ہے نا، تو اس سے پہلے جو دنیا کی حقارت بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ختم ہو جائے. دنیا کی محبت کو بالکل ختم کرنا بھی مقصود نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اگر بالکل ختم ہو جائے گی تو انسان اپنے مال کو ضائع کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا. مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھو دنیا کی محبت آخرت کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے. دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت دل کے اندر اتنی نہ بیٹھ جائے کہ اس کی وجہ سے تم اپنے آخرت کا نقصان کرنا شروع کر دو، اپنی آخرت کو داؤ کے اوپر جو ہے وہ لگا دو. اس بات کو نصارہ نہیں سمجھے تھے، عیسائی نہیں سمجھے تھے، تو انہوں نے رہبانیت اختیار کی. انہوں نے ایک پہلو کو دیکھا اور پھر کیا ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں کے اندر چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، صحراؤں میں چلے گئے، اور اتنے سخت قسم کے مجاہدے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حلال چیزیں تھیں ان کو بھی اپنے پر حرام کر لی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا سورہ حدید میں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ یہ رہبانیت ہم نے ان کے اوپر کوئی فرض تھوڑی نہیں کی تھی، نہ ہم نے اس کا کہا تھا، یہ تو ایک بدعت تھی جو انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہاں ہم نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ اللہ کی رضا جوئی حاصل کرو، تو انہوں نے غلط سمجھا. اللہ کی رضا جوئی کا مقصد یہ سمجھا کہ شاید رہبانیت اختیار کرنی چاہیے، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ جنگلوں میں چلے گئے. لیکن فما رعوها حق رعایتها، بالآخر پھر اس کی رعایت نہیں کر سکے. اتنے سخت قسم کے مجاہدے، نکاح کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا، اور جو کھانے پینے کی اچھی چیزیں تھی اس کو بھی حرام قرار دے دیا اپنے اوپر، تو پھر اس کی رعایت نہیں رکھ سکے. آج یہی وجہ ہے کہ ان کے جو چرچ ہیں اور ان کی جو کلیسائیں ہیں وہ حرام بچوں کی جو ہے وہ مدفن بنے ہوئے ہیں. وہاں ننس کے ساتھ جو ہے وہ منہ کالا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. پھر زیادہ ایک انسان کا فطری جذبہ ہے، ایک فطری ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک جائز راستہ رکھا ہوا ہے، اس کو وہ بند کر رہے ہیں. وہ تو پھر انسان تو اللہ نے بنایا نا، تو زیادہ ناجائز کی طرف جائیں گے. وہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں کہ اس کی پاسداری کر لے، لیکن ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. تو یہ تھا وہ غلو، یہ تھا آخرت کے عقیدے کے حوالے سے ایک غلو اور بے اعتدالی، جس کے اندر نصارہ بھی مبتلا ہوئے اور ہمارے بھی بعض احباب مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ آخرت کا اتنا وہ غلبہ چڑھتا ہے کہ پھر وہ دنیا کی جو ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں، بیوی بچوں کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اس سے پھر وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں. حالانکہ وہ تو اصل دین تھا، اسی کے اندر سے تو اللہ کی رضا جو ہے وہ تلاش کی جا سکتی تھی. ایک اور بے اعتدالی کیا ہم لوگوں کے اندر آتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ ہے عقائد اور اعمال کے تعلق کے اعتبار سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عقائد کے اندر تو بے انتہا زور ہوتا ہے، اس کے صحیح ہونے کے اوپر، اس کی درستی کے اوپر تو بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے، بہت زیادہ بیان ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگوں پر زور دیا جاتا ہے. اور عقائد کے صحیح ہو جانے کے بعد اعمال کی خرابی کو نہ مضر سمجھا جاتا ہے نہ نقصان دہ سمجھا جاتا ہے. یعنی گویا اعمال سے پہلو تہی ہوتی ہے، اعمال کی طرف توجہ، بس یہ ہوتا ہے کہ عقائد جو ہیں وہ درست ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عقائد کے اندر صرف جاننا مقصود سمجھا گیا، کہ کسی چیز کا بس پتہ چل جائے. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. عقائد کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کی بس ایک پوٹلی ہے جو دماغ کے کونے کے اندر آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ بس میں ان باتوں کو تو مانتا ہوں، باقی اعمال کیا ہو رہے ہیں اس کا عقائد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو. بلکہ حقیقت کیا ہے، اصل بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عقائد کے اندر فی نفسی عقائد بھی مطلوب ہوتے ہیں. کسی بات کا جاننا، کسی بات پہ یقین کرنا، کسی بات کو ماننا، یہ بھی مطلوب ہے. اور عقائد اعمال کے لیے بھی مطلوب ہوتے ہیں. عقائد وہ اعمال کے لیے بھی مطلوب ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں، عقیدہ تقدیر کے حوالے سے پچھلی نشستوں میں گفتگو ہوئی. اس کا حاصل کیا تھا؟ اس کا حاصل یہ تھا، عقیدہ تقدیر وہ یہ تھا کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا نا. لیکن ساتھ میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی بیان کی گئی کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تدابیر اپنی امکان کی حد تک وہ بھی اختیار کی جائیں، تدابیر سے پہلو تہی جو ہے وہ نہ کی جائے. تو نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پھر حاصل کیا ہوا؟ جب تدابیر بھی ہم نے اختیار کرنی ہے تو پھر اس بات کو ماننے کا مقصد کیا ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر پہلے سے موجود ہے. یہ بات ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہم تمہیں جو عقیدہ تقدیر اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ صرف کوئی عقیدے کی پوٹلی نہیں ہے کہ جس کو تم اپنے دماغ کے اندر ایک کونے کے اندر جمع کر کے رکھ لو، بلکہ اس کا تعلق وہ عمل کے ساتھ ہے تمہارے. سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. عقیدہ تقدیر بیان کیا نا کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے، مطلب تمہیں جو بھی تکلیف آ رہی ہے، تمہیں جو بھی پریشانی آ رہی ہے، چاہے خارج سے آ رہی ہے یا چاہے تمہارے اپنے اندر سے آ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ سب پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بے انتہا آسان ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم تم سے کیوں تقاضا کر رہے ہیں کہ تم اس کا عقیدہ اختیار کرو، تم اس کا عقیدہ اختیار کرو، اس بات کے اوپر یقین رکھو. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کیوں؟
تاکہ جب تم پر کوئی غم آئے، تم پر کوئی تکلیف آئے، تم پر کوئی پریشانی آئے تو تم زیادہ غم نہ کرنا، تم زیادہ پریشان نہ ہونا. ٹھیک ہے، ایک فطری غم تو ہوتا ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن غم کے اندر ہلکان ہو جانا، اسی کی فکر کے اندر پڑے رہنا کہ اس کی وجہ سے اور دوسری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس کے اندر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے، اس میں کوتاہی پیدا ہو جائے، اس کی ممانعت. اس لیے ہم تمہیں تقدیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، یہی ہونا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا تھا، تو بس اب صبر کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر کوئی تمہیں نعمت مل جاتی ہے تو اس پہ خوشی سے پھولے بھی نہ سماؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، اسی طریقے سے وہ ملنا تھا، تو لہذا تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو اسی طرح کیا پتہ چلا؟ عقیدے کا تعلق عمل کے ساتھ. اسی طریقے کے ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عقیدہ توحید کا عمل کے ساتھ تعلق یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ما سوا اللہ کے کسی کا انسان کو خوف نہ رہے، اور ما سوا اللہ کے انسان کو کسی سے کوئی طمع اور کوئی لالچ باقی نہ رہے. تبھی خوف تو ہوتا ہے، یعنی وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا نا، لاٹھی جو ہے وہ ڈالی گئی اور وہ اچانک سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، تو وہ خوف کی وجہ سے بھاگے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا لا تخف، وہ طبعی خوف تھا، وہ بشری تقاضے کے مطابق تھا، اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے. لیکن اس خوف کا اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ باس کے ڈر کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے کو کہہ رہا ہے تو آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، وہ بےمانی کرنے کو کہہ رہا ہے تو بےمانی کرنا شروع کر دیا، یا خاندان والوں کا خوف اتنا بڑھ جائے کہ خواتین پردہ کرنا چھوڑ دیں کہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے رشتے ہمارے نہیں آئیں گے، یا والدین کا خوف یا جو ہے خاندان والوں کا خوف اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ انسان داڑھی جو ہے وہ چھوٹی کر دے یا منڈوا دے ان کے کہنے کی وجہ سے. یہ جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ عقیدہ توحید وہ راسخ نہیں ہے، عقیدہ توحید دل کے اندر جمع ہوا نہیں ہے. یا غیر اللہ سے ایسی لالچ ہونی شروع ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دے. باس کی خوشنودی کے لیے، سیٹ صاحب کی خوشنودی کے لیے نماز کے وقت میں بھی بیٹھ کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تاکہ باس خوش ہو جائے، کیونکہ باس سے جو ہے وہ سیٹ صاحب سے کچھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی خوشنودی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نماز کو بھی ضائع کرنا شروع کر دے. یہ پھر جائز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ توحید صرف زبان کی حد تک ہے، اس کی ایک پوٹلی بنی ہوئی آپ نے اپنے جو ہے وہ دماغ کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ بات دل کے اندر جمی نہیں ہے، دل کے اندر کھپی نہیں ہے. سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تمہارے لیے آنا وہ مقدر ہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، وہ آ کر رہے گی کچھ بھی ہو جائے. کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ تکلیف دور ہو سکتی ہے. کسی سیٹ کے، بس سیٹ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کائنات کی تمام مخلوقات جمع ہو جائیں، تمام سپر پاورز جمع ہو جائیں اور اس تکلیف کو دور کرنا چاہیں، اس تکلیف کو آنے سے روکنا چاہیں، وہ تکلیف رک نہیں سکتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی نعمت کا ارادہ فرما دے، کسی خیر کا ارادہ فرما دے، تو وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے. تو ماں سوا اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہو، ماں سوا اللہ کے کسی سے کوئی لالچ نہ ہو، کسی سے کوئی طمع نہ ہو، یہ عقیدہ توحید ہے. اسی طرح آپ جتنی نصوص کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی عقائد ہیں ان کا تعلق وہ اعمال کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ جوڑتا ہے. تو میں شروع میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اپنے عقائد کو اہل سنت والجماعت کے مطابق رکھنا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی جو تشریح صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے آگے تابعین کو سکھائی، تابعین نے تبع تابعین کو سکھائی. صرف قرآن و حدیث کافی نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں. قرآن و حدیث کا وہ فہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے منتقل کیا، اس فہم کو، اس تشریح کو جس نے قبول کیا، اس امت نے قبول کیا، وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس سے ہٹ کر ایک نئی تعبیر اختیار کی، قرآن و حدیث کے نئے معنی پہنائے، نئی تشریح کی، وہ لوگ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوئے، باہر نکلے اور اہل بدعت کے اندر داخل ہوئے وہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ جو اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے اس امت کی اکثر حصہ ہوتی ہے، اس امت کا بڑا حصہ وہ اہل سنت والجماعت کے اوپر ہوتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو سواد اعظم کہا. سواد اعظم، امت کا بڑا حصہ. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، بے شک میری امت کبھی بھی ضلالت اور گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، اگر تم لوگوں میں اختلاف ہوتے دیکھو، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ چمٹے رہو. امت کا جو بڑا حصہ ہے، امت کے اکثر علماء جس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جن باتوں کو اختیار کیے ہیں، امت کی جو علماء کی اکثریت، علماء مشائخ کی اکثریت جن عقائد کے اوپر اپنا جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، تم اس کو اختیار کرو. ان کو چھوڑ کر دین کی نئی نئی تشریحات، نئی باتیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. یہ ہے اہل سنت والجماعت کے معنی. اور جو لوگ اس سے نکلتے ہیں، نئی تعبیر اختیار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کم تعداد کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ گروہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں وہ، لیکن یہ پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، یہ چل نہیں پاتے. ہاں ان کے نظریات جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں معاشرے کے اندر. تو ہمیشہ جو ہے وہ سواد اعظم کو پکڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ مذمت کی ہے وہ بدعت کی ہے. اور ہم تو ایک سمجھتے ہیں کہ بدعت شاید اعمال کے اندر ہوتا نا، کہ دین کے اندر ایک نئی بات کا نکالنا عملی اعتبار سے. یہ بات غلط ہے، یعنی یہ بات غلط تو میں نہیں کہوں گا، لیکن مکمل نہیں ہے، یہ جزوی طور پہ صحیح ہے. اصل جو بدعت ہوتی ہے وہ عقائد کی بدعت ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے نظریہ غلط ہوتا ہے، سب سے پہلے عقیدہ غلط ہوتا ہے، اور پھر میں نے جس طرح کہا کہ اعمال تو اس کے تابع ہوتے ہیں. تو جن لوگوں نے بھی اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر جو نئی باتیں اختیار کیں، نئے نظریات نکالے، دین کی نئی تعبیرات کیں، چاہے وہ کوئی پروفیسرز ہوں، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ اسکالرز ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ ہمیشہ امت کے اندر تھوڑے رہیں اور سواد اعظم سے ہٹے ہوئے رہیں. امت کی جو مجموعی حیثیت ہے انہوں نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا. یہ بدعت ہے، اور اس کی سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے زیادہ بدعت کی مذمت کی ہے. صحیح مسلم، اس کو حدیث کے اندر محدث بھی کہا گیا ہے. محدث، نئی بات کا ایجاد کرنا. صحیح مسلم کے اندر وہ روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ آتا ہے کہ جو آج بھی الحمدللہ ہمارے علماء جو ہیں وہ جمعے میں پڑھتے ہیں، اور یہ وہ خطبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے دیتے وقت جوش سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور آپ کے کندھے پہ چادر پڑی تھی، وہ چادر گر گئی تھی. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ کتاب اللہ ہے. سب سے بہترین سنت زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تمام کاموں میں بدترین کام، سب سے برا کام دین کے اندر نئی باتوں کا ایجاد کرنا ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر دین کے اندر جو نئی فکر ایجاد کی جاتی ہے، نیا نظریہ جو نکالا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. اسی طرح ابن ماجہ، ابو داؤد کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو اور میرے بعد جو خلفاء راشدین آ رہے ہیں ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ایسی مضبوطی کے ساتھ جیسے جبڑے کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، کیسی مضبوط اس کا ہوتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اور دیکھو دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچتے رہنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ گمراہی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کرام تھے، سب صحیح اس کے اوپر تھے نا. اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھا کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے. قرآن و حدیث انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کے رہنمائی میں نہیں ہوتا، تو ایک نیا خیال پیدا ہوتا ہے. اب صحیح طریقہ تو یہ ہوتا ہے
کہ اپنے خیال کی جو تصدیق ہے وہ آ کر علماء کے پاس کروائی جائے کہ یہ پڑھتے ہوئے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہے. لیکن جب علماء کے پاس نہیں آتے, اس کی تصدیق نہیں کراتے, تو شیطان اس کو اور چکما دیتا ہے, کہتا ہے یار تم نے یہ جو بات سوچی ہے تو بڑی زبردست قسم کی بات ہے, ایسی بات تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے, کیا بات تم نے سوچی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کی نگاہوں کے اوپر پٹی پڑا دیتا ہے, مزین کر دیتا ہے ان کی غلط فکر کو, ان کے غلط نظریے کو, ان کے غلط عقیدے کو ان کی نگاہ میں مزین کر دیتا ہے. جب وہ مزین ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دین کی اصل خدمت ہی یہی ہے کہ اس نظریے کا پرچار کیا جائے, اس پہ لوگوں کو جمع کیا جائے. پھر وہ اس کا جو ہے پرچاری بن جاتا ہے, اس کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک فرقہ وجود کے اندر آتا ہے, ایک گروہ وجود کے اندر آتا ہے, جو کہ پھر اہل سنت والجماعت کے عقائد سے یہ لوگ پھر ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہماری امت کے اندر جو الگ ہوئے وہ ناسبیہ تھے. یہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا, مشاجرات صحابہ مشہور ہے, ٹھیک ہے. تو ان میں ایک تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے, وہ عثمانیہ کہلائے. بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے تو وہ علویہ کہلائے. ان کے درمیان صرف اجتہادی اختلاف تھا, صرف اور صرف اجتہادی اختلاف تھا, ٹھیک ہے. اور اجتہادی اختلاف کے بارے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری کی روایت ہے, اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر. کوئی مجتہد اگر صحیح نتیجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے, اور کوئی مجتہد اگر غلط نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے تب بھی اس کے لیے ایک اجر ہے, ایک اجر ہے. تو صحابہ میں جو اختلاف تھا وہ صرف اجتہادی اختلاف تھا, ورنہ ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کی تکریم, ایک دوسرے کا احترام وہ بدرجہ موجود تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ والوں کو جمع کرنے گئے تھے, اپنے ساتھ ملانے کے لیے گئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, ٹھیک ہے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, حضرت علی کی طرف تھے, تو ان کو جا کر کیا الفاظ کہتے ہیں, اندازہ کریں. انی لأعلم انها لزوجته فی الدنیا والآخرہ, مجھے خوب اچھی طریقے کے ساتھ معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی, یعنی کوئی شک والی بات نہیں, جنتی ہیں, زوجہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولکن اللہ ابتلاکم لتتبعوا لتتبعوه او ایاها, لیکن اللہ نے اب تمہیں آزمایا ہے کہ تم اب حضرت علی کی پیروی کرتے ہو یا پھر جو ہے تم حضرت عائشہ کی پیروی کرتے ہو. بس مسئلہ آ گیا, ایک اختلاف ہو گیا ہے, اب جو ہے وہ آزمائش آ گئی ہے, لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنتی گروہ ہیں. تو پہلی بار کیا ہوا, پہلے ناسبیہ نکلے, انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. پھر سبائیہ نکلے, انہوں نے معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ان کو لعن طعن کرنا شروع کیا. یہ لوگ پھر اہل سنت سے نکلتے گئے. پھر خوارج نکلے, انہوں نے جو یہ لڑنے والے صحابہ تھے ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب کو کافر قرار دیا. اور جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ کیا بتاتا ہوں, انہوں نے دلیل کیا پکڑی, دلیل قرآن ہی کی آیت دی. قرآن کی آیت کیا, سورہ نساء کے اندر, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے, جان بوجھ کر, تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے, خالدن فیہا, ہمیشہ کی جہنم ہے, اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو انہوں نے اس آیت کی روشنی میں, ظاہر بات ہے کہ وہ جو آپس میں مشاجرات ہو رہے تھے, لڑائی ہو رہی تھی, وہ آمد تھا نا, آمدن تھا نا, جانتے بوجھتے تھا, تو انہوں نے اس آیت کو جو ہے وہ ان کے اوپر اپلائی کیا, اور اس کی بنیاد پر ان کو پہلی بار کافر قرار دیا. دیکھ رہے آپ, انہوں نے جو دلیل پکڑی وہ قرآن سے پکڑی, حدیث سے پکڑی, لیکن امت نے اس تشریح کو قبول نہیں کیا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح نہیں بیان کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کیا تشریح صحابہ کو سکھائی تھی, صحابہ نے آگے تابعین کو کیا سکھائی تھی, کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ناحق کسی مومن کو قتل کرتا ہے, اس قتل کو جائز سمجھتے ہوئے وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا ہے. یعنی قتل مومن کو جائز سمجھنا, اس کی بنیاد پر,
اور ان حضرات کے سامنے کون سی دلیل تھی؟ سورہ حجرات کی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کے دو گروہوں کے درمیان جب قتال ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ تو یعنی قتال کے باوجود، لڑائی کے باوجود قرآن ان کو مومن قرار دے رہا ہے، کافر قرار نہیں دے رہا ان کو۔ یہ بات تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اصل بات کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت اور حدیث پکڑ کے اس کی وہ تعبیر، وہ تشریح اختیار کی جاتی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کو ایسا سکھایا ہوتا ہے، نہ صحابہ نے تابعین کو۔ اسی وجہ سے یہ بات دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس سے قرآن و حدیث سنا جا رہا ہے، کس سے قرآن و حدیث کی تشریح، تفہیم، تعبیر وہ سمجھی جا رہی ہے، ہر اہل غیر سے نہیں کیا جاتا۔ اور الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ قیامت تک یہ لوگ باقی رہیں گے۔ کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا کہ یہ لوگ دنیا سے ناپید ہو جائیں اور صرف اہل گمراہ، اہل باطل، اہل ضلالت، اہل بدعت یہی خالی موجود ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ترمذی کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ کیوں؟ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید یہ الجماع کے ساتھ ہے۔ الجماع اہل سنت والجماع، اہل حق، ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو لوگ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے الگ ہوئے تو وہ پھر آگ کے اندر جا کر گریں گے۔ پھر اگر صرف اہل بدعت کے دائرے تک رہے تو پھر خلود فی النار نہیں ہے، جہنم کی ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت میں نکال لیے جائیں گے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہاں سے بھی کراس کر کے پھر ایمان کے دائرے سے باہر نکل گئے تو پھر تو خلود فی النار ہے۔ پھر کیا ہے؟ خلود فی النار۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جو لوگ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا، کہ ان اشکالات کو حل کیا۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت والے عقائد ہیں، اہل سنت والجماعت کے اندر ہے، لیکن کبائر کے اندر مبتلا ہے، کبیرہ گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں اس سے، تو کبائر کی بنیاد پہ بھی تو جہنم جانا ہے نا۔ کبائر کے اوپر بھی جو ہے وہ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر وعید آئی ہے کہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو ایک شخص عقائد کے اعتبار سے تو اہل سنت والجماعت کے اندر ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے اور اس پہ توبہ بھی نہیں کی اس نے، تو اس کا بھی جہنم میں جانا بنتا ہے۔ اور ایک اہل بدعت ہے جو کہ نظریات کے اعتبار سے تو اہل بدعت میں سے کافر نہیں ہوا، تو اس کا بھی جہنم میں جانا بنتا ہے، اور اس کا بھی جہنم میں جانا ہے، اس کا بھی جہنم میں جانا ہے۔ خلود دونوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ دونوں بہرحال مومن ہیں، دونوں کے دل کے اندر ایمان ہے، ایک وقت میں آ کر ان کو جو ہے وہ جہنم سے نکال لیا جانا ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ پھر فرق کیا ہوا؟ پھر اہل سنت والجماعت کے اندر رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب دیا ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے بھی اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ کی جو تحقیق تھی اس کو نقل فرمایا جو احیاء العلوم کے اندر بیان ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ اہل سنت والجماعت کے اندر ہیں ان کے اندر جو خرابی ہے وہ صرف عمل کی خرابی ہے، وہ عملی خرابی ہے۔ جو اہل بدعت میں سے ہیں ان کی خرابی عقیدے کی خرابی ہے۔ عقیدے کی خرابی بڑی خرابی ہوتی ہے عمل کی خرابی کے نسبت۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اہل بدعت میں سے ہیں جن کے عقائد خراب ہیں ان کا جہنم میں جانا لازمی ہے، اگرچہ خلود نہ ہو، اگرچہ دوام نہ ہو، دائمی نہ ہو، لیکن جائیں گے ضرور جہنم کے اندر۔ اور جو اہل سنت والجماعت کے ہیں ان کے بارے میں یا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے، اور اگر پکڑنا ہی ہوا، سزا دینی ہی مطلوب ہوئی تو پھر عذاب قبر، عذاب برزخ اور میدان حشر کی سختیوں کے اندر جو ہے اس کو کمپنسیٹ فرما دیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے دین کی باتیں ہم تک پہنچائیں اور آج مجھے توفیق نصیب فرمائے کہ آپ کے سامنے باتیں بیان کر سکوں. لیکن بہرحال اس کا مطلب نہیں کہ جری ہو جائے. قبر کا عذاب بھی کوئی ہلکا عذاب نہیں ہے, وہ بھی بہت سخت عذاب ہوتا ہے, اور برزخ کی سختی بھی بہت بڑی سختی ہے. مطلوب تو کیا ہے؟ مطلوب تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل پہلے ہی حلے کے اندر جو ہے قبر بھی اس کے لیے راحتوں کا گھر بن جائے, اور آخرت میں بھی جو برزخ کی جو معاملات ہیں اور حشر کے معاملات ہیں وہ اس کے لیے پھول کی سیج اس کے لیے جو ہے وہ بن جائیں. اس لیے آپ لوگوں سے میں, کیونکہ موضوع عقائد کے حوالے سے تھا, تو آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ جو ہمارے صحیح عقائد ہیں, جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں, ان کو ایک بار پھر اچھی طریقے کے ساتھ تازہ کریں. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے, سب سے زیادہ عمدہ قابل اعتماد کتاب ہے, وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی بہشتی زیور. اس کے اندر شروع کے اندر عقائد کا پورا باب ہے, اور اس کے اندر حضرت نے جو موٹے موٹے ہمارے عقائد ہیں وہ بہت ہی سادہ الفاظ کے اندر بیان کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہر عام مسلمان بھی اچھی طرح ان کو پڑھ کر ان کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو ان کو دہرا لینا چاہیے, ان کے اوپر اپنے آپ کو پختگی اختیار کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ نئی نئی باتیں جو پیدا ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر, ہمیشہ کسی چیز سے اگر آپ متاثر ہوتے ہیں یا قرآن و حدیث پڑھ کے کوئی نئی بات ذہن کے اندر آتی ہے, خدا را ہمیشہ کسی مستند اور معتبر عالم کے پاس آ کر اس کی تصدیق ضرور کرائیے گا. کبھی اس کو ایسے ہی نہ لنگر آن نہ کیجیے گا, پینڈنگ میں نہ رکھیے گا, بلکہ پہلی فرصت میں جو ہے اس کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہوئے کسی معتبر محقق عالم کے پاس, اہل حق میں سے, علماء ربانیین میں سے کسی کے پاس آ کر اس کی تصدیق کروا لیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ. کچھ اعلانات سن لیں اور پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 13 مارچ کو 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورس سینٹر میں منعقد ہوگا, اور انتہائی اہم موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کروائیں گے. موضوع ہوگا انشاءاللہ انکار حدیث پر دلائل کا علمی و تاریخی جائزہ, اور ہمارے مدرس ہوں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب. ان کو کئی مرتبہ آپ یہاں سن چکے ہیں, اور ہمارے جو سیمینارز جو گل بہار لون میں منعقد ہوتے ہیں اس کے مقررین میں سے ایک مقرر ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زبردست فقہی صلاحیتیں ان کو دی ہیں, اور یہ پوری سیریز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. 2 سے 3 جو ہے نشستیں منعقد ہوں گی اس موضوع پر, اور اس کی اہمیت میں اس طریقے سے واضح کروں کہ آج کل کا دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا پر جہاں بھلائی کے کام جو ہے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں, وہاں برائی بھی اسی تیزی سے بلکہ اس سے بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں کا وہ طبقہ جو دراصل جو ہے ان کو آپ سیکولر کہہ لیں, ان کو آپ خدا سے انکاری کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, تو وہ اس حوالے سے بڑا سرگرم ہے. ایک وہ طبقہ بھی ہے جو اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا دیندار قرار دیتا ہے, اور جو ہے دینی نالج کے حوالے سے اپنے آپ کو اتھارٹی گردانتا ہے, اور ہماری نوجوان نسل میں طرح طرح کی گمراہیاں پھیلانے میں کسی قسم کا دقیقہ فرگوداشت نہیں کرتا ہے. اور یہ طبقہ جو ہے وہ قرآن کو بیس بنانے پر زور دیتا ہے, اور کہتا ہے کہ حدیث نام کی کوئی چیز, فقہ نام کی کوئی چیز ہمارے دین کے اندر نہیں ہے, یہ سب بات کی اختراعات ہیں. جب اس قسم کے حضرات جو ہیں وہ نیٹ پر آتے ہیں, واٹس ایپ پر آتے ہیں, یا سوشل میڈیا کے دوسرے جو ذرائع ہیں اس میں آتے ہیں, تو ہمارے نوجوانوں کو گھیرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اور وہ ان نوجوانوں کے درمیان جو ہے طرح طرح کے شکوک و شبہات سب سے پہلے پیدا کرتے ہیں, اور ان سے سوالات کے انداز میں جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے پوچھتے ہیں اور ان کا ذہن کھنگالتے ہیں. جب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو کچھ بھی نہیں پتا, صفا چٹ ذہن ہے,
تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی باتیں پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ 300 سال کے بعد کا قصہ ہے، 300 سال کے بعد جو حدیث آئی تھی اس کے اندر بھی اختراعات ہوئے، اور جناب جو اس کے اندر جو ہے زیادہ تر جو ہے ایسی چیزیں داخل کر دی گئیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، صرف قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ ہمارا نوجوان جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ طبقہ جو ہے ان کا داعی بن جاتا ہے۔ وہ کالجز، یونیورسٹیز اور اپنے جو اداروں میں جہاں جہاں پڑھ رہا ہوتا ہے یا جاب کر رہا ہوتا ہے یا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، وہاں جا کر ان چیزوں کو عام کرتا ہے کہ بھائی قرآن کافی ہے، کسی قسم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی حدیث، کوئی فقہ، ان چیزوں میں جانے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہے وسیع تعداد میں ہمارے اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قسم کی نشستیں منعقد کریں، اور ہمارے یہاں جو ایسے علماء اکرام جو قرآن اور حدیث کے علم پر جو اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو ہم ہمارے سامعین کے سامنے پیش کریں اور ان سے اس قسم کے جو دروس کروائیں۔ ہمارے یہاں ابھی ہم جو نہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، لیکن الحمدللہ یہ ایک افسوسناک کیفیت ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے کہ اتنے اہم موضوعات پر ہمارے یہاں درست ہوتے ہیں اور اتنے وسیع پیمانے پر اس کی کمپیننگ کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ شریک ہونے والوں کی تعداد جو ہے انتہائی کم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گفتگو کا دوسرا مثبت پہلو یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ہم پھر اس قسم کے جو دروس اور اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہیں ان کو ہم عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہیں۔ کم سے کم کچھ نہیں تو عقائد کی سطح پر ہم اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہے دفاعی بند باندھنے میں جو الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہیں۔ ابھی سے ہی دعوت چلائیں اس درس کے لیے، اگلا جو ہمارا جو انکار حدیث پر جو ہوگا انتہائی اہم ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے پھر اس کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کریں۔ یہیں القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو خواتین کے لیے 3:30 تا 4:30 بجے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ماہ جو ہے یہ درس قرآن و حدیث اس کی تاریخ ہے 18 فروری، اور موضوع بڑا اہم ہے، دین کے مختلف شعبوں میں شریعت کی پیش کردہ آسانیاں۔ خواتین میں یہ درس قرآن و حدیث ہوگا، آپ اپنے گھر کی خواتین کو اس میں بھیجیں، اور جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس کی بھرپور دعوت چلائیں۔ 3:30 سے 4:30۔ القرآن کورسز سے منسلک ایک خاتون کا آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور جتنے بھی حضرات اور خواتین نے یہاں ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے بیماروں کے لیے اور ہم اپنے مرحومین کے لیے، تو سب کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ آسان ترجمہ قرآن کی تینوں اقسام باہر اسٹال پر موجود ہیں، اور اس کو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے کے اندر رواج دیں، اپنے جو ہے نوجوانوں میں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے، وہ یہی ہے کہ ترجمہ قرآن جو ہے جتنے بھی جو ہے پائے جاتے ہیں ہمارے جو ہے مساجد میں یا گھروں میں، وہ انتہائی مشکل ہوتے ہیں۔ تو آسان ترجمہ قرآن نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے، اس نے یہ مشکل آسان کر دی ہے، اور جن حضرات و خواتین نے اپنے موبائل نمبر ابھی تک رجسٹر نہیں کروائے، وہ باہر اسٹال پر جو ہے ہمارے جو ہے وہ لسٹ پڑی ہوئی ہے، اس پر جو اپنے نام رجسٹر کروا دیں۔ ایک اہم بات ہے جس کی طرف مجھے آپ کی توجہ دلانی مقصود تھی، ایک خبر دیکھی تھی کل رات کو میں نے، ہمارے پاکستانی میڈیا نے تو اس کو کوئی کوریج نہیں دی ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا میں اس کو شہ سرخیوں کے ذریعے جو ہے اس کو نمایاں کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیوبا میں کیتھولک اور گریک آرتھوڈاکس کلیساؤں کے پیشواؤں کے درمیان تقریباً 1000 سال کے بعد جو پہلی ایک ملاقات ہوئی، اتنے اختلافات کے بعد۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اتنے شدید اختلافات اور
1000 سال کے دوران شدید جنگیں ان کے درمیان آپس میں ہوئیں اور اس میں جو ہزاروں انسان جو ہے وہ مارے گئے. اس کے بعد 1000 سال کے بعد جو یہ ملاقات ہوئی، یہ ملاقات ہوئی کیوں؟ ملاقات ہوئی اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ملائے اس بات پر کہ سیریا میں، شام میں جو اس وقت جو ہے داعش جو ہے وہ مشرقی وسطی میں اور شمالی افریقہ میں، داعش جو ہے اس وقت مشرقی وسطی میں اور جو ہے شمالی افریقہ کے اندر دوسرا جو گروپ ہے انتہا پسند ہوگا، انہوں نے جو تباہی و بربادی مچائی ہے عیسائیوں کو مارنے کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے ایک باقاعدہ قرارداد پاس کی اور اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیا. اور وہ قرارداد اور وہ اعلامیہ کچھ اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا: مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے کئی ممالک میں ہمارے ہم عقیدہ بھائیوں اور بہنوں کے پورے خاندان، گاؤں اور شہروں کو ختم کیا جا رہا ہے، چرچوں کو ظالمانہ طور پر لوٹا جا رہا ہے اور مقدس چیزوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ان کی یادگار عمارتوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. 2 پہلو ہیں اس امر کے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ داعش نے اسلام کے نام پر جو دہشت گردی مچائی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ایک پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک منفی جو ہے پہلو اجاگر ہو رہا ہے، اس کی طرف ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے کہ پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے کتنی دشواریاں پیش ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اتنے سخت اختلافات کے باوجود، یعنی کہ ان کے دونوں کے عقائد میں جو ہے شمال اور جو ہے جنوب کا بود ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ ملا لیا مسلمانوں کے خلاف. لیکن ہم مسلمان چھوٹے چھوٹے اختلافات جو استحباب کا درجہ رکھتے ہیں اس میں بھی ہم اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک 2 اور 3 گھنٹے کی جو ہے ایک دوسروں کے خلاف جو ہے دھواں دار تقریریں کرتے ہیں اور جو ہے مسلمانوں کو بہام دست و گریبان کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہمیں اس خبر کی روشنی میں جو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ایک اس امر کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہمارا میڈیا، پاکستانی میڈیا، وہ خبروں کو کس طریقے سے اہمیت دیتا ہے اور ہمارا بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ خبروں کو کس طریقے سے جانچتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. یہ کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا یہ دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے وہ بھی عطا کر دے جو میرے مقدر میں نہیں ہے. بھائی ایسی محمل قسم کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر مقدر میں آپ کے تکلیف نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی تکلیف سے، پریشانی سے بچانا مقدر کیا ہوتا، اب آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ وہ یہ تو ہو رہا ہے، بیل مجھے مار، اپنے پاؤں پہ لاٹھی خود ہی کلاڑی چاہیں. آپ یہ اس طرح کریں کہ یا اللہ جو چیز آپ کو چاہیے، چاہے دنیا کا خیر ہے، آخرت کا خیر ہے. دنیا کا خیر ہے مثلاً یا اللہ میری یہاں پہ جاب کرا دیجئے، جائز جگہ ہے یہ تو پتہ ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خیر اور برکت اس کے اندر رکھ دیجئے. یہاں جاب بھی میری کرا دیجئے اور اس کے اندر خیر و برکت بھی رکھ دیجئے. نکاح کا معاملہ تو فلاں لڑکی سے میری شادی کرا دیجئے اور اس کے اندر ہر طرح کا دنیا اور اخروی اعتبار سے خیر و برکت اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیجئے. بہترین دعا ہے نا. اب آپ کے ذہن میں یقین یہی بات ہوگی کہ یہاں پہ جاب یعنی کوئی دنیاوی مقصد ہے، لیکن اس کو آپ جن الفاظ میں تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. چلیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ہم سب کا یہاں پر آنا، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، ہم سب کا یہاں پر شامل ہونا، یا اللہ اس کو یا اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی سعادت کے لیے اور آخرت میں بھی سعادت کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی حاضرین ہیں، جو موجود ہیں، جو موجود نہیں، یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو، جملہ افکار کو، یا اللہ ہر طرح کے غم کو یا اللہ دور فرما دیجیے، اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے. ہم میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے.
یا اللہ ہم سب کے اندر دین سیکھنے کا شوق پیدا فرما دیجیے. یا اللہ دین سیکھنے کے لیے قربانی دینا، دین پہ عمل کرنے کے لیے قربانی دینا، اس کے لیے جذبہ یا اللہ وہ سب ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے. یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، امت مسلمہ پر فضل فرمائیے. یا اللہ امت مسلمہ جن بڑی بڑی پریشانیوں میں یا اللہ مبتلا ہے، یا اللہ اس کو یا اللہ ان پریشانیوں کے بھنور سے یا اللہ نکال دیجیے. یا اللہ ہماری بہن جن کا آپریشن ہوا ہے، یا اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے. یا اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقدیر و تدبیر کا اسلامی تصور، یہ جو پچھلی 2 نشستیں ہوئی تھیں ان کی سی ڈیز جو ہے باہر اسٹال پر موجود ہیں، جن حضرات کو چاہیے ہوں، خواتین کو چاہیے ہوں، وہ لے لیں. ایک ہو گئی ہے، ایک نہیں ہوئی.